چند قیمتی باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے، پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ روزے کا حکم ہے ایمان والوں سے، زور سے بولو، جو ایمان والے بولیں گے انشاءاللہ۔ کن سے حکم ہے جی؟ اب جتنا ایمان ہوگا اتنا روشن رمضان ہوگا، اور جب ایمان ہی کوئی نہیں تو اس کے لیے رمضان اور غیر رمضان میں فرق نہیں ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، رمضان تمہارے لیے روزہ ڈھال ہے۔ بولو رمضان تمہارے لیے ڈھال ہے گناہوں سے بچنے میں، بولو گناہوں سے آگے ڈھال ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزے میں کوئی تم سے بحث کرے تو کی خیال ہے پھر بچ کے جائے گی تھے؟ نہیں سمجھے ہو؟ ساڑی بیگم چنگی لڑائی لڑ کے نا نالے سے عورتوں نال، ساڑی عورتاں تے پچھو کی آدھی ہے بس روزہ رکھیا سی میرے کو صبر ہی نہیں ہویا، چل انہیں روزے کا مطلب ہی اٹھا کھڑے ہیں، روزہ رکھیا میرے کو صبر ہے، پر تو نے کس قسم کا روزہ رکھ لیا؟ وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، یہ تو صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اس صبر کا ثواب اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ نظام الاوقات بنائے گھر میں۔ میں پہلے رمضان کی خصوصیت بتا رہا ہوں، صبر کا مہینہ، یہ ساری حضور نے فرمائی ہے۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ دیکھو بھائی میرا بھی روزہ ہے، میں زور زیادہ نہیں لگا سکتا، تو آپ میری بات کا زور سمجھے، میرا زور سمجھ آئے نہ آئے، بات کا زور ہے۔ گوڈے چھٹو چھٹو تو ہم سارے نیند پہن رہی ہیں، گوڈے چھٹو تگڑے ہو اور بات سمجھو، مہینہ ہے برکتوں والا۔ بولیے جنہوں نے چاہ دیا میں بولو۔ ایک ہے کثرت، ایک ہے برکت۔ مال کا زیادہ ہونا اس کو کثرت کہتے ہیں، اور تھوڑے مال میں سارا کام پورا ہو جائے اس کو برکت کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حاجی صاحب کو کرسی اتنے لیا دے، نہیں اتنے کرسی لیا دے بھائی، اٹھ کے لیا دے اندر سے۔ حاجی صاحب آپ ٹھہرے لے آتے ہیں، چلو اچھا توجہ میری طرف۔ آج کے مسلمان کی نظر برکت پر نہیں ہے، کثرت پر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بول کے جواب دیجیے گا، کتیا کے بچے زیادہ ہوتے ہیں یا بکری کے؟ یار بولو تو صحیح، یا شہر میں پٹھا کروں گا بھائی، بچے تو کتیا کے زیادہ ہے، مگر ایڑ ریوڑ آپ کو بکریوں کے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ علماء نے ایک بڑی خاص وجہ بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بکری عشاء کے بعد سو جاتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ اگر رات کو آپ بکریوں کے باڑے میں جائیں تو بکریاں شور ڈالتی نہیں، وہ کسی کو تکلیف ہو تو بیچاری چیخ رہی ہو تو مرحلہ کا مسئلہ ہے، نہیں تو درویش صاحب کو پوچھو کہ بکریاں عشاء کے بعد سو جاتی ہیں اور کتا ساری رات جاگتا ہے، اور ظالم مٹر گشت بھی خوب کرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور رات کو میں سفر کرتا ہوں گاڑی کے پیچھے بھی بڑا بھاگتا ہے، اور صبح نہیں سمجھے توجہ کوئی نہیں تھوڑی، صبح اور بکری جاگ جاتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ اب بکری رات کو سوتی ہے، صبح جاگتی ہے، اللہ نے نسل میں برکت رکھ دی ہے۔ اور یہاں کچھ ہے نا کتوں کی طرح ساری رات بولتے نہیں ہو اور صبح
چلو رات کو جاگو مصلے پر تو پھر تو سننا بنتا ہے نا، رات کو جاگو قرآن پر پھر تو بنتا ہے۔ تو رمضان کی دوسری خصوصیت حضور پاک نے فرمائی یہ برکتوں والا مہینہ ہے، پر یہاں نیمبو تک مہنگے کر دیے گئے کیونکہ برکت کی ضرورت ہے، اور وہ کم وقت بھی اندر پانی کوئی نہیں، پھیکے نیمبو اور آسمان میں ریت، ہر دکاندار ریٹ بڑھا کے بیٹھا ہے اور سارا دن جھوٹ بولتا ہے، اور ہر جھوٹ پر فرشتہ لعنت کر رہا ہے، ہر جھوٹ پر لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور لعنت بھی اللہ کی۔ گاہک ڈالے نہ ڈالے رب تو ڈال رہا ہے نا۔ شام کو یہ کیا ہے، چند ٹکے کبابی لے آئے ہیں پر اس میں برکت ہے۔ کوئی ایسا بیمار ہوتا ہے سارے نہیں گزر جاتے ہیں، ان کی بیٹیوں کو طلاقیں پڑ رہی ہیں، ان کے پوتے پوتیاں پاگل پیدا ہو رہے ہیں، ان کے پھر اللہ ایکسیڈنٹ کرواتا ہے، ان پر اللہ وہ مصیبتیں بھیجتا ہے جو ہم نے سنی اور پڑھی۔ اثر کس کا ہے؟ حرام کا۔ بولو جی، اثر کس کا ہے؟ آپ مشاہدہ کی گلیوں میں چکر لگا کے دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ قرآن پہ ہاتھ رکھے رمضان میں چیزیں نیچے لانے کی بجائے اوپر لگا دیتے، ریٹ اوپر بڑھا دیتے اور کہتے ہیں پیچھے بڑی مہنگائی ہے۔ دنیا پیچھے ہے، جنت آگے ہے۔ بولو جنت ہے۔ بولنا ہے میرے ساتھ، ڈنڈی نہ مارنا۔ گاڑی چلاتے ہوئے کوئی ادھر ادھر دیکھے تو کیا کہتے ہو؟ بولنا یار۔ اچھا موٹر سائیکل، چونکہ میرے ساتھ ہوا ایسا، پہلی دفعہ میں نے جب موٹر سائیکل لیا تو ابھی 2007 کی بات ہے، تو میں ادھر دیکھ رہا تھا اور چلا رہا تھا، دوڑا ٹھوکا گرا، تو ساری زندگی نصیحت ہو گئی کہ گاڑی چلاتے ہوئے ادھر ادھر ہے۔ اب ہمارے آگے موت ہے اور بندہ نماز نہیں پڑھتا تو یہ آگے دیکھ رہا ہے یا پیچھے دیکھ رہا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر یہ آگے دیکھے نماز کی طرف تو رب کلمے والی موت عطا فرما دے گا۔ منزل میں پہنچ گیا جی۔ اب جو روزے نہیں رکھ رہے ہیں، آگے دیکھ رہے ہیں پیچھے دیکھ رہے ہیں، تو ایکسیڈنٹ کرائیں گے اپنا، اور فدیہ بھی نہیں دے رہے روزے کا۔ اتنا بڑا ظالم ہے، رکھتا بھی نہیں اور فدیہ دیتا بھی۔ فدیہ میں نے بتا دیا کس طرح دینا ہے آپ کو پہلے۔ تیسری چیز توجہ رکھیے گا، نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ بولو کس کا ہے؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ آ گیا۔ دیکھو دن تو ویسے ہی آ رہا ہے، رات ویسے ہی آ رہی ہے، پر نسبت رب کی طرف ہو گئی ہے، اور چیز کچھ نہیں ہوتی، نسبت کا مقام ہوتا ہے۔ آپ ایک چیز مجھے لا کر دیکھتے ہیں جی، میں آستانہ عالیہ شرک پور شریف سے لایا ہوں، بھائی گلاب جامن تو وہی ہے، یہاں سے لے لو یا، پر نسبت نے اس کا رتبہ بلند فرما دیا ہے۔ رومال تو کپڑے کے، پر آپ کہتے ہیں شاہ صاحب لے لو، میں مدینے سے لایا ہوں۔ یہ پتھر اور بیت اللہ کے پتھر میں فرق نہیں ہے، پر وہ مقام اس لیے بڑھ گیا کہ اس کی نسبت رب کی طرف ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں مسجد نبوی میں جو فرش لگا وہ بھی انہی ٹائلوں کا ہے، پر وہ کیوں مقام پا گئی کہ نسبت پیارے مصطفیٰ کی طرف ہے، تو اس مہینے کی نسبت رب کی طرف ہے۔ ایک اور خصوصیت ماہ رمضان کی سرکار دو عالم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ فرما رہا ہے الصوم لی، ایک الفاظ ہے کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ فرشتوں روزہ میرے لیے ہے، جزا میں دوں گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ باقی عملوں کی جزا کس نے دینی ہے؟ یا رچی بولو، پر یہ روزے کا خاص کیوں کہا؟ کیوں؟ باقی تولے جائیں گے، باقی تولے جائیں گے، ریاکاری بھی چیک کی جائے گی، پر اللہ کہے گا فرشتوں روزے کی باری ہٹ جاؤ، اس میں ریاکاری کا شک بھی نہیں کرنا، کیونکہ اگر اس کو کوئی لاکھ روپیہ دے کے کہے کہ لاکھ روپیہ لے لے روزہ توڑ دے، تو یہ کہے گا اپنے لاکھ
آپ کو جوتیوں پہ مار، میں روزہ نہیں توڑ سکتا۔ ایسے بندے بھی گزرے جن کو موت کے وقت کہا گیا کہ تم مرنے لگے پانی پی لے شاید تیری زندگی بچ جائے، پر اس نے کہا پانی پیچھے کرو، موت آئی ہے تو کیوں نہ روزے میں آ جائے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ اس حدیث کا دوسرا جز، دوسری روایت، الصوم لی وانا اجزا بہ، ہائے 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 ہائے، کاش کبھی آپ عربی سمجھتے۔ الصوم لی، روزے دار کا روزہ میرے لیے، وانا اجزا بہ، اس کی اور کوئی جزا نہیں، میں خود جزا بن کے ملوں گا۔ میں نے کل حاجی عبد الشکور صاحب کو فون کیا، جی میں نے ملنا ہے، انہوں نے کہا جی گھر ہی آ جاؤ۔ میں نے کہا کس ٹائم آ جاؤں؟ انہوں نے کہا جی روزے کے ٹائم ہی آ جاؤ۔ نا سبحان اللہ۔ میں کہا پھر ملو گے؟ میں خود ملوں گا، میں خود ملوں گا۔ اللہ کہہ رہا روزے رکھ لو، جنت چھوٹی چیز ہے، ہر چیز چھوٹی ہے، اللہ اکبر، اور روزے داروں میں تمہیں خود مل جاؤں گا۔ ایک اور خصوصیت بتائی، فرمایا میرے صحابہ روزے کے مہینے میں اللہ خاص توجہ فرما رہا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب آپ جا رہے تھے، میں نے سلام کیا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا، تو میں کیا کہتا ہوں، یار میری توجہ نہیں، میری توجہ ہی نہیں تھی، میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کی امت اس پورے مہینے میں تمہاری طرف توجہ کر کے بیٹھا ہوں، اب تو بھی تو آنا، اب تو بھی تو آجا، سحری ٹائم ہی آجا، افطاری ٹائم ہی آجا۔ ایک اور خصوصیت، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں سپیڈ تیز کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ سارا مجمع کہے سبحان اللہ، کتنی قیمتی بات ہے جی۔ اور اللہ کی قسم، جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ چیز مغز ہے، بولو یہ چیز کیا ہے؟ مغز ہے۔ ایک قاتل نے توبہ کی، 65 قتل کیے ہوئے تھے، بعد میں توبہ کر لی، مٹی فاروق آباد کی بات ہے، میرا دوست بن گیا۔ میں نے پوچھا یہ گولی مارنے میں تو بندے بچ بھی جاتے ہیں 8 گولیاں کھا کے، مرتا کب ہے؟ اس نے کہا جس کو یہاں مارنا یہاں وہ بچتا نہیں، یہاں مارے تو کیا ہے؟ کہتا اندر دماغ ہے، جب دماغ ہی نہیں رہا تو بندہ اگر بھیجے مار آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا سینے پہ مارو دل کی دھڑکنیں بند تو بندہ، جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ دھڑکن ہے، یہ دل مرکز ہے۔ اللہ کی قسم عصر سے لے کر افطاری تک کا وقت یہ روزے کی جان ہے۔ اور کیا لگے ہوئے یہ لے آؤ وہ لے آؤ، خدا کے لیے گھروں میں اپنی بیویوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، اپنی بہوؤں سے کہہ دو کہ افطاری سے 20 منٹ پہلے سب کچھ مکمل کر کے دعا مانگنی شروع کر دو۔ ہر دعا قبول ہے، بولو جی ہر دعا 20 منٹ پہلے تو سارا کچھ پک جائے، لگ جائے، جو ٹھنڈا ہوتا ہے ہوئے گرم ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، دعا شروع کر دو۔ یہ آج آپ نے گھر میں جا کر کہنا ہے کہ سحری کے وقت 10 منٹ پہلے ہر چیز لگ جائے اور دعا مانگنی شروع کر دو۔ پہلے سحری کھا لو، چلو 5 منٹ ہی دے دو، پر 5 منٹ دعا مانگو۔ پر یہاں ایسے ظالم بھی تو ہے نا جو کہتے ہیں جی اذان میں بھی کھا لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلے اور مفتی دیا پترا، یہ کس شیطان نے تجھے بتایا ہے کہ اذان ٹائم میں ہو سکتی؟ سارا بولو نا جی، ٹائم کے اندر اذان ہے نہیں ہو سکتی، اور جب اذان ہو جائے تو روزے کا ٹائم ہے، بولو بھائی سحری کا ٹائم ہے۔ پر یہاں کچھ شیطان ہیں جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تک کھاتے رہو اور جی اذان شیعہ دی ہوئے تو پھر تو ماشاءاللہ 20 منٹ تھوڑی کھلی چھٹی ہے، انہوں نے تتلے والی جو ہو کے واپس آ جاؤ اجی ہوتی ہے۔
تو تھوڑا کام تو بڑھ گیا نا. تو یہ غلط باتیں ہیں بھائی. جیسے ہی اللہ اکبر ہوا تو ٹائم اوور ہو گیا. اب کھانا پینا نہیں چاہیے. پر میں تو یہ آپ سے منت کر رہا ہوں, آپ کا ترلا کر رہا ہوں کہ سارے گھر والے اور گھر والیاں یہ 5 منٹ پہلے سحری ختم کر کے دعا پر وقت ختم کرے. اور کوئی قسمت والا ہی سبحان اللہ کہے گا نا کہ بھائی یہ قبولیت کا وقت ہے. افطار بھی دعا پر اور بولو سحر بھی. یہ روزے کا مقصد ہے جی. نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور رمضان شریف کی خصوصیت بیان فرمائی. آپ نے فرمایا ہر رات, بولو یہ روزانہ کی بات ہے, روزانہ کا کوٹا, بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ میری امت کے گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے. تو گناہوں کی معافیاں بھی مانگے. اللہم انک عفو, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. فإنک تحب العفو فاعف عنی, اور تو معافی کو پسند کرتا ہے لہذا مجھے معافی عطا فرما دے. پنجابی میں کہہ لو, عربی نہیں آتی, کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے. ہر رات کروڑوں اربوں خربوں کی مغفرت ہو رہی ہے. اور اس رمضان کی خصوصیت ہے جو اس میں مر گیا وہ تر گیا. بولو وہ اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا جی, اس کو حساب نہیں ہوگا, پر قرضہ پھر بھی معاف نہیں ہوگا. یہ لے کے نہ مرنا کسی کا, پائی بھی معاف نہیں اور سینکڑوں دہائی بھی معاف کوئی نہیں, نہ کروڑ معاف نہ ایک معاف. قرضہ لے کے نہیں مرنا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرضے والے کا جنازہ نہیں پڑھایا. فرمایا اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے, میں اس کا جنازہ, تم پڑھو میں نہیں پڑھاؤں گا. جس کا حضور جنازہ ہی نہیں پڑھا رہا ہے اور وہ مولانا صاحب علامہ صاحب لوگوں کے ہڑپ کر کے کھا کے پھرتا ہے, مارتا ڈکار بھی نہیں. تو خاک علامہ ہے, جاہل آدمی, تجھ سے تو پوجا نہیں اچھا. تو لوگوں کے پیسے مار کے حاجی بننا چاہتا ہے, غازی اور مجاہد بننا چاہتا ہے. قرض معاف نہیں, باقی اللہ جو چاہے گناہ معاف فرما دے گا. اور شرک و کفر بھی بولو معاف. اس مہینے کی ایک اور خصوصیت نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو شخص غریبوں سے اچھا سلوک کرے گا, بولو سبحان اللہ. بھائی افطار پارٹی نہ کراؤ, ویسے بازار میں کہہ رہا ہوں, افطار پارٹی نہ کراؤ, غریبوں کو ڈھونڈ لو. پر یہاں کیا چل رہا ہے, ماسی کی پارٹی افطاری ساڑھے گھر سے ساڑھی امپورٹ ایکسپورٹ چل رہا ہے. یہ تو کاروبار ہو گیا بھائی. ساڑھی پھپھی کے گھر تو پھپھی دی ساڑھے گھر, تائے کے گھر ساڑھی ہے تو ساڑھی تائے کے گھر ہے, تائے صاحب کی ساڑھی ہے. واریاں بنی ہیں, افطاریاں ہوتی بڑا ثواب کمایا جا رہا ہے. ان کو بلاؤ جن کا محلے میں کوئی نہیں ہے, ان کو بھی کبھی بلا کے پھر دیکھو رب کتنا راضی ہوتا ہے. یہاں تو کتے کے بچے کو پانی پلانے پر بدکارہ عورت کو رب جنت عطا فرما رہا ہے. تو اگر ہم غریبوں کو پانی پلائیں, راشن دو, تصویریں نہ کھنچاؤ, ریاکاری نہ کرو, پنکھا دو, اوپر اپنا نام لکھوانے کی ضرورت ہے, سارے بولو نا, نام لکھوانے کی ضرورت ہے نہیں. مسجد میں کوئی چیز دو, اپنے نام کی پٹی لگوانے کی ضرورت ہے, اللہ جان رہا ہے, اجر اللہ نے دینا ہے, اللہ کے لیے کرو. غزوہ احد میں اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سخاوت صرف مال سے نہیں ہوتی, اصل چیز مال کے پیچھے والا جذبہ ہوتا ہے. بولو, اصل چیز مال کے پیچھے والا کہ یہ دے کس طرح رہا ہے, کس نیت سے دے رہا ہے. غزوہ تبوک پر نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چندے کا اعلان کیا, اتنا کیا کہ صحابہ کی دوڑیں لگ گئی, صحابہ کی نیندیں اڑ گئی.
حضرت ابو بکر صدیق نے تو کپڑے تک بیچ دیے. کون سبحان اللہ. کپڑے تک پیسے حضور کے قدموں میں. ٹاٹ کا ایک ٹکڑا نیچے باندھا ایک اوپر باندھا. اس سے بڑا سخی کائنات میں نبی کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی ہو تو مجھے مثال دینا. آپ کو چیلنج ہے. ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میں سمجھوں کہ آپ کی توجہ میری طرف ہے انشاءاللہ. بات بڑی قیمتی ہے. وہ رات کو اٹھا تہجد کے ٹائم کہنے لگا یا اللہ عبد الرحمن بن عوف نے لائنیں لگا دی ہیں چندے کی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطاریں لگا دی ہیں اونٹوں کی. میں غریب کیا دوں؟ میرے پاس کیا ہے؟ اور 7,000 قطار رو رہا ہے کہ یا اللہ میں کیا دوں؟ تو پھر وہ ہاتھ اٹھا کے اکیلا تھا اور کوئی پاس نہیں تھا. کہنے لگا یا اللہ میں اپنی عزت اور آبرو تیرے راہ میں صدقہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی گالی دے میں تیری خاطر پہلے ہی معاف کرتا ہوں. کل کو کوئی میرا گریبان پکڑے مجھے پٹائی کرے مجھ پہ لعنت ڈالے کوئی میری بےعزتی کرے کوئی لوٹ کے میرے گھر بار میں لے جائے اللہ میں ہر اپنی پوری عزت پوری زندگی کا اپنا ٹور ٹپا تیرے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتا ہوں. میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا کسی سے انتقام نہیں لوں گا. میری عزت تیرے نام پر وقف ہے. یہ اس نے اپنا ٹکڑا رات کو رویا اور صبح مسجد نبی میں میرے نبی نے اعلان کر دیا کہ رات کو سب سے بڑا صدقہ کس نے کیا ہے بھائی؟ وہ رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا. رات کو کہاں کرنا تھا اور کس نے کرنا تھا؟ دینا تو حضور کو ہی تھا نا. اور حضور پوچھ رہے ہیں کس نے کیا تھا؟ کوئی نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا وہ کون ہے بھائی جس نے اپنی عزت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی ہے. ان صحابہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم اپنے سکے بھائی سے صلح نہیں کرتے ہو اور انہوں نے ساری عزت ہی اللہ کے نام میں خرچ کر دی. تو ایک صحابی ڈرتے ڈرتے ہوئے کھڑے ہوئے یا رسول اللہ وہ میرے پاس تھا کچھ نہیں. میں نے کہا میری عزت تیری راہ میں قربان ہے. اللہ نے فرمایا حضور نے فرمایا اللہ نے تیرے اس جذبے کی وجہ سے سب صحابہ کے صدقات قبول فرما لیے ہیں. تیرا تو پہلے ہی قبول ہے. آخری بات آج کی نشست میں 3 بندے بیٹھے ہیں. بولو کتنے؟ قصہ میں نے آگے بھی سنایا کہ رمضان میں بنتا ہے. اصل ہے ہی رمضان کا. ایک شخص بولا کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سخی عروبۃ الاوسی ہے سین کے ساتھ. دوسرا کہنے لگا کہ نہیں جابر بن عبداللہ. معافی چاہتا ہوں عبداللہ بن جابر. بولو عبداللہ بن جابر نہیں عبداللہ بن جعفر حضرت علی کا بھتیجا حضرت علی کے بھائی کا بیٹا عبداللہ بن جعفر طیار یہ سب سے بڑا سخی ہے. اور دوسرا کہنے لگا کہ نہیں علقمہ بن سعد یہ سب سے بڑا سخی ہے. قیس بن علقمہ بن سعد یہ سب سے بڑا سخی ہے. تینوں نے کہا. اس نے کہا نہیں میرا سخی ہے بڑا. اس نے کہا میرا. اس نے کہا میرا. ان تینوں نے کہا اچھا ایسا کرو اپنے اپنے سخی کے پاس جاؤ اور سوال کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت یہ تو نہیں تھا نا ہاں چلو تو کتوں کا آ گیا مگڑا کون ہونا. نہیں نہیں یہ تو شرط پہ مقابلہ ہے. کوئی ضرورت ہے فضول مقابلہ. کہا اپنے اپنے سخی سے سوال کرو واپسی پر فیصلہ کریں گے سب سے بڑا سخی کون ہے. ایک گیا عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس. وہ کئی سفر میں جانے لگے تھے. گھوڑی پر سامان بھی تھا اشرفیوں کی تھیلی بھی تھی اور ایک زین میں ایک پاؤں رکھا دوسرا اٹھانے لگے. اس نے سلام کیا. اس نے کہا آل رسول اے ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ میں مجبور ہوں اور حالت سفر میں ہوں میری کچھ مدد فرما دیجیے. حاجی صاحب دوسرا پاؤں اوپر نہیں رکھا نیچے لے آئے. کہا یار یہ گھوڑا بھی لے جاؤ سارا سامان بھی لے جاؤ اشرفیوں کی تھیلی بھی لے جاؤ. اگر تیری ضرورت پوری نہ ہو تو پھر آ جانا. کوئی باہر والے بھی آخو نا سبحان اللہ. تو اگر وہ سارے بخل نکلے گا تو کام پڑے گا نا. دوسرا گیا
قیس بن سعد بن علقمہ کے پاس، تو زور کے بعد گیا، وہ سو رہے تھے، نوکرانی باہر آئی، اس نے کہا حضرت سے ملنا ہے، اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں، مجھے اونٹ چاہیے سفر کے لیے۔ وہ باڑے میں گئی، سب سے قیمتی اونٹ لے کر آ گئی، کہنے لگی یہ لے لو، 300 روپیوں کی تھیلی گھر سے اٹھا کر نوکرانی، مالک ستا ہے، اور کہا یہ لے لو، میرے مالک سو رہے ہیں، اگر تیری ضرورت پوری نہ ہو تو آ جانا، وہ خود پوری کر دیں گے۔ حضرت جب اٹھے نا قیس بن سعد بن علقمہ، تو یہ کہنے لگی ایک سائل آیا تھا، فرمایا تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی میں نے اونٹ دیا، تھیلی دی۔ فرمایا واہ واہ واہ، تو نے میری سخاوت کی عزت رکھ لی ہے، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اور تیسرا پہنچا عروبۃ الاوسی کے پاس، تو وہ بڑے بزرگ ہو چکے تھے، ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی، اور 2 غلاموں پر، ایک پر یہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، ایک پر یہ، اور وہ نماز پڑھنے آ رہے تھے۔ تو یہ جو کہتا تھا یہ سب سے بڑے سخی ہیں، یہ سامنے آیا، اس نے سلام کیا، کہا حضرت میں بڑا مجبور ہوں، میری مدد کر دے۔ تو حضرت عروبہ نے ٹھنڈا سانس بھرا اور کہا بیٹے تو بھی اس وقت آیا ہے جب میرے پاس یہ صرف 2 غلام ہیں جو مجھے مسجد میں لے جاتے ہیں اور واپس سے دونوں سے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا یہ لے جا، میں تجھے تحفے میں دیتا۔ تو کہنے لگا حضرت میں نہیں لیتا، بس آپ کو سلام ہے، میں نے ویسے ہی سوال کیا ہے، پر میں لے جا بیٹا، ہم چیز دے کر کبھی واپس نہیں لیتے۔ تو اس نے وہ غلام لے لیے، اور یہ پیچھے کھڑا ہو کے دیکھتا رہا۔ وہ مسجد جا رہے تھے، کبھی ادھر چوٹا لگا، کبھی ادھر لگا، کبھی یہ ٹکر لگی، کبھی وہ لگی۔ جب مسجد میں پہنچے تو ان کے یہاں سے خون کے قطرات ٹپک رہے تھے، ٹھوکریں کھا کھا کر۔ جب یہ تینوں اکٹھے ہوئے تو فیصلہ ہوا کہ سب سے بڑا سخی عروبۃ الاوسی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے رمضان کا مہینہ، لوٹنے کا نہیں ہے، مت لوٹو، رزق اللہ کے پاس ہے۔ جو غریب آپ کی دکان پہ آتا ہے اس کی جیب مت کاٹو، کیونکہ وہ آپ اس کی جیب نہیں کاٹ رہے ہیں، آپ اس کے ارمان کاٹ رہے ہیں، آپ اس کی دل کی دھڑکنیں کاٹ رہے ہیں۔ نہ جانے اندر سے کتنی بددعائیں اللہ کا عرش ہلا رہی ہے۔ اور ایسی روزی سے بھوکا سو جانا بہتر ہے جس میں لوگوں کی آہیں پڑ رہی ہو، لوگوں کی سسکیاں شامل ہو، لوگوں کی جلن شامل ہو۔ ایسی روزی مسلمان کی شان ہے؟ سارا مجمع بولے نا، ایسی روزی مسلمان کی شان ہے؟ میرے نبی نے بددعا بھی فرمائی ہے، سختی بھی کی ہے، فرمایا جو رمضان کو پائے اور پھر بھی بخشش نہ کروائے، بولو پھر بھی بخشش ہے؟ یہ بخشش کرانے والے کام نے 4 دن تراویحیں پڑھی ہیں تو پھر چھٹی، یہ بخشش والے کام نے پہلے 2 دن نمازیں رش کر لیا اور پھر یہ بخشش والے کام نے روزے فلموں میں کھنڈا میں، ڈرامے میں کھنڈا میں، روزے گانے سنے جا رہے ہیں، روزے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، روزوں میں بھی بد نظری سے باہر نہیں آ رہے ہیں، لوگوں کی ماں بہنوں اور بیٹیوں پر بغیرتی اور شہوت بڑی نظریں ڈالی جا رہی ہیں ایک بخشش کرانے کے طریقے میں۔ تو میرے نبی نے فرمایا جہاں رمضان میں پائے اور بخشش نہ کرائے، اے اللہ انہوں برباد فرما دے۔ یہ میرے نبی نے بددعا کی تھی ہے، اور جڑے ہٹے کٹے روزے نہیں رکھ رہے نبی کی بددعا چلے نکلو، چنگے بڑے تندرست ہو کے سکول جان لگے، روزہ نہیں رکھ رہے اور ایڈیاں خیر رکھو ماما، میرے نبی نے فرمایا روزہ رکھو اللہ صحت عطا فرمائے گا۔ ایک بچے کو کہہ دیے نہ رکھ بیمار ہو جائے گا، پھٹے منہ تیرے جبرتے، تیرا مقابلہ نبی کا، حضور نے فرمایا رکھ روزے اللہ صحت عطا فرمائے گا۔ تو بڑی خیر خواہ آ گئی ہے، بچے کو اٹھانی نہیں ہوگی، بچہ بالغ ہو گیا 13-14 سال کا ہے اور روزے اس پر یہ بڑی رحیمہ تے کریمہ بڑی پئی ہے، اور جی بچہ بڑا کمزور ہے، بڑا بیمار ہے، میں کہ روزے نہ رکھے تو پھر تے کاما پہلوان بن جائے گا نا، پھر تے شامی کشمیر اعلان کرا لے گا۔ سب غلط باتیں ہیں، روزے رکھو تاکہ نبی کی بددعا سے بچ جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے سنتے پڑھ لو۔